باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آج میں آپ کی خدمت میں سورۃ کوثر کا عمل لے کر حاضر ہوا ہوں۔ یہ حاجت روائی کا عمل ہے۔ سورۃ کوثر کے اتنے عمل ہیں اور سب اتھینٹک عمل ہے، مجرب عمل ہے۔ آپ سورۃ کوثر کا کوئی بھی عمل کر کے دیکھ لیں، یقیناً آپ اس میں کامیابی حاصل کریں گے اور آپ کا اپنا مسائل آپ کے دور ہوں گے۔ یہ سورۃ کوثر قرآن پاک میں سب سے چھوٹی سورت ہے۔ جس طرح قرآن پاک کی پہلی سورۃ بقرہ ہے، یہ سب سے بڑی سورت کہلاتی ہے، اسی طرح سورۃ کوثر یہ سب سے چھوٹی سورت کہلاتی ہے۔ اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہم صلی علی محمد وآل محمد نے حضرت علی سے فرمایا کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے اور اللہ نے فرمایا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اگر ہم قرآن کا اس کا ترجمہ دیکھیں تو کوثر عطا کی اور تم نماز پڑھو اور قربانی دو، جس کے ترجمے میں آتا ہے۔ لیکن اگر ہم اس کی تفسیر کی طرف جائیں تو رسول پاک فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا ہے کہ میں نے تمہیں کوثر عطا کی، یعنی کہ جناب فاطمہ زہرا عطا کی۔ وہ لوگ جو آپ کو کہتے تھے کہ آپ تو ابتر ہیں، آپ کے تو اولاد ہی نہیں ہو سکتی، آپ کے تو کوئی بچہ ہی نہیں بچا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نازل کی آیت کو اور فرمایا کہ ابتر تم نہیں ہوگے، وہ ہوں گے، اور وہ ابتر ہوئے کہ اللہ نے رسول کی اولاد کو جناب سیدہ حضرت فاطمہ سے چلایا۔ قرآن کا ترجمہ تو یہ ہے اور تفسیر میں یہ بھی ہے اور ترجمے بھی یہی آتا ہے کہ ہم نے آپ کو کوثر عطا کی۔ اور کوثر جنت کی نہروں میں سے ایک نہر ہے جس کا نام کوثر ہے، اور اس کا پانی اتنا شفاف ہے کہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کے دونوں نہر کے کنارے پہ یاقوت اور لولو مرجان اس پہ جڑے ہوئے ہیں، یعنی اتنی اہم ہے۔ اور پھر جناب سیدوں کو بھی فرمایا کہ آپ کو خواتین کی جنت کی سردار بنایا، آپ جنت میں مطلب یہ سربراہ ہے، یا آپ کو جنت کا سردار بنا دیا عورتوں کا۔ جناب سیدہ کی تفسیر تو بہت ہے، میرے جیسا ان پڑھ بندہ کیا کرے گا۔ علماء کرام سے آپ نے سنی ہوگی کہ یہ حضرت فاطمہ جن کو ہم کوثر، جن کے لیے ہم سورۃ کوثر کی ہم تفسیر بیان کرتے ہیں کہ اللہ نے نور سے بنایا ہے ان کو، اور ان کے نور کی وجہ سے زمین میں روشنی ہے، چاند میں روشنی ہے، ستاروں میں روشنی ہے۔ اگر آپ اس کی تفسیر پڑھیں تو آپ کو بہت کچھ نظر آئے گا۔ اور یہ بلکہ یہاں تک بھی میں نے پڑھا ہے کہ کتابوں میں کہ قیامت کا دن ہوگا، جناب سیدہ سے کہا جائے گا آپ جنت میں جائیں، تو جناب سیدہ کہیں گی کہ رک جائے، میں اس وقت تک جنت میں نہیں جاؤں گی جس وقت تک میرے چاہنے والے جو مجھ سے محبت کرتے تھے دنیا میں وہ سب جنت میں نہ چلے جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ آخر میں جنت میں جائیں گی۔ وہ اس طرح کی ہزاروں کتابیں ہیں، ہر مذہب کی کتابوں میں ہے، اہل سنت کی بھی ہے، اہل تشیع کی بھی ہے، اور بھی مطلب کہ لوگوں کی ہر کتاب میں یہ چیزیں ضرور ہے، کیونکہ یہ تو سب نے پڑھا ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، جس نے اس کو تکلیف دی اس نے مجھے تکلیف دی۔ یہ سب دوسری باتوں میں شمار ہو جائے گا، میرا کام ہے یہ عمل کا، میں عمل بتانا چاہتا ہوں۔ اس کا آپ کوئی بھی اگر یہ عمل کرے، یہ تو عمل سے میں ہٹ کے بتا رہا ہوں کہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں امیر ترین بندہ بن جاؤں تو آپ ڈیلی 1000 دفعہ اپنے سورۃ کوثر پڑھیں۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ قرآن میں کہیں بھی لفظ ابتر کا نہیں آیا، صرف اسی صورت میں آیا ہے، انا شانئک ھو الابتر۔ اسی طرح یہ اور مطلب کہ اس میں ہے، تو اس کے میں آج کے لیے 2 عمل آپ کے لیے لے کر آیا ہوں۔
عمل بہت ہے، پڑھنے کا طریقہ، پڑھنے کا اور طریقے ہیں، لیکن اس کا میں ایک تو یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ فتح نصرت کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، حاجہ روائی کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی مشکلات دور ہونے کے لیے پڑھنا چاہتے ہیں، اپنی تکلیفوں کو دور کرنا چاہتے ہیں، کوئی آپ کے دل میں خواہش ہے جو آپ اپنا اللہ سے فریاد کرنا چاہتے ہیں، تو آپ ان کی وسیلے سے آپ کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ آزمایا ہوا ہے۔ یہ اب ہمیں نہ کرنا ہے، وہ اول پڑھنا نہ ہے، وہ خلوص اور وہ محبت نہ ہو ہمارے دل میں، حرام ہم کھاتے ہوں تو اس کا تو وہ نہیں ہو سکتا نا اثر۔ جو گر گرا کے اللہ سے مانگے گا، ان کی طفیل مانگے گا، ان کی وساطت سے مانگے گا، اللہ میں ان کو ضرور پورا کرے گا۔ تو آج کا یہ فتح نصرت کے لیے کہ آپ نے انا اعطیناک الکوثر 111 دفعہ پڑھنا ہے، صرف یہ لفظ انا اعطیناک الکوثر یہ آپ نے پڑھنا ہے 111 دفعہ۔ اسی طرح یا فتح ہو، انا اعطیناک الکوثر پڑھ لیا آپ نے، اس کا یا فتح ہو آپ نے 111 دفعہ پڑھنا ہے، اور اس کے بعد پڑھنا ہے اپنے انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر، اس کو آپ نے 111 دفعہ پڑھنا ہے، یہ اپنے یا فتح کے بعد۔ اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا رضا کو 111 دفعہ۔ اس طرح یہ آپ نے انا اعطیناک الکوثر 111 دفعہ، یا فتح 111 دفعہ، فصلی لربک 111 دفعہ، اس کے بعد یا رضا کو 111 دفعہ یہ آپ نے پڑھنا ہے، اس کے لیے کہ تاکہ آپ کا جو حاجت ہے، جو آپ کی جو مشکلات ہے، وہ آپ کو دور ہو جائے۔ یہ عمل آپ جمعرات کے دن سے بھی شروع کر سکتے ہیں، کسی دن سے بھی کر سکتے ہیں، لیکن فضیلت کی رات جمعرات کی رات ہوتی ہے۔ دوسرا عمل میں لے کر آیا ہوں، وہ ہے دشمنوں سے اگر آپ تنگ ہیں، دشمن آپ کے گرد پھرے ہوئے ہیں، سامنے بھی دشمن، آپ غائبانہ بھی دشمن ہے اور سامنے بھی آپ نظر آ رہے ہیں، اور اسی طرح آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ کے غائبانہ بھی دشمن ہے اور وہ عداوت آپ سے رکھنا چاہتے ہیں، تو ان کے لیے یہ میں مطلب کہ عمل لے کر آیا جو آپ کو نقصان پہنچانے کے در پہ ہیں، آپ سے محبت نہیں رکھنا چاہتے، آپ کو پریشان کرنا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ میرے دشمن مجھ سے دور ہو جائے اور میری پریشانی ہے ختم ہو جائے، تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ نے یہ پڑھنا ہے انا اعطیناک الکوثر 111 دفعہ۔ پھر آپ نے پڑھنا ہے یا قہارو، یا قہارو، اس کو پڑھنا آپ نے 111 دفعہ۔ اس کے بعد فصلی لربک یہ وانحر، یہ آپ نے 111 دفعہ پڑھنا ہے، فصلی لربک وانحر، اور اس کے بعد پڑھنا ہے یا قویو 111 دفعہ، اور اس کے بعد یہ اب انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک ھو الابتر، یہ آپ نے پڑھنا ہے 111 دفعہ، اور اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے یا مزلو، یہ آپ نے پڑھنا ہے 111 دفعہ۔ تو یہ آپ اس کے بعد آپ نے اگر یہ عمل کرنا ہے تو اس کو آپ دعا مانگیں گے۔ اس کے اندر مطلب یہ اپنا اور بھی چیزیں اضافہ ہو سکتی ہیں، جیسے قہاروں کی جگہ کچھ اور بھی اضافہ کی جا سکتا ہے جو دشمنوں کی شر سے محفوظ ہو، اور یہ انا شانئک ھو الابتر کے بعد یا مزل القط کی جگہ پہ آپ ناد علی پڑھ سکتے ہیں۔ ناد علی بھی اسی مسائل کے لیے ہے، وہ بھی آپ اس کو اپنا 111 دفعہ پڑھ سکتے ہیں، کیونکہ وہ لمبی ہو جاتی تھی، اس لیے میں نے اس کو شارٹ اس میں پروگرام اس میں رکھا ہے۔ یہ آپ نے اپنا 7 دن کرنے ہیں، 7 دن میں آپ کا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ اگر 7 دن میں مسئلہ نہیں ہوتا تو 14 دن میں مسئلہ ہو جاتا ہے۔ اور ایک بات اور میں آپ کو بتا دوں، یہ میں نے عمل کے حساب سے نکالا تھا، جو صرف سورۃ کوثر ہی پڑھ لے اور ان کی نیت ہو کہ میری شادی نہیں ہو رہی میری شادی ہو جائے، میری ترقی نہیں ہو رہی میری ترقی ہو جائے، میری ترقی میں جو رکاوٹ بن رہے ہیں ان کو اللہ میں ہٹا دے، پیچھے کر دے، گھر بنانا چاہتے ہیں پھر رکاوٹ آ رہی ہے، گاڑی لینا چاہتے ہیں پھر رکاوٹ آ رہی ہے، تو آپ کھلا پڑھ لیں انا اعطیناک الکوثر، آپ ایک تسبیح پڑھ لیا کریں یا 50 دفعہ پڑھ لیا کریں۔ ایک دفعہ پڑھنے کا اتنا ثواب ہے تو آپ اس کے بعد دعا مانگ لیا کریں کہ پروردگار اس ہستی کے صدقے میں جس کو تو نے سب سے زیادہ فضیلت دی ہے، اور یہی شخصیت جو خواتین کی جنت کی سردار ہے، یہی شخصیت جو رسول کی بیٹی ہے، اسی شخصیت جس کے اولاد پہ بہت ظلم و ستم ہوا ہے، اس کے صدقے سے میرا فلانا کام ہو جائے، تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ کام ہو جاتا ہے۔
تو یہ عمل آپ نے اچھا پھر ایک عمل شروع کرنے سے پہلے یہ ہے کہ بسم اللہ تو آپ نے پڑھنا اس سے پہلے، اگر اس کے بعد یہ ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور چند بار درود شریف پہلے پڑھ لیں اور درود شریف بعد میں پڑھ لیں۔ یہ آپ نے جمعرات سے شروع کرنا، لیکن جنتری میں دیکھ لیں کمر درد اقرب تو نہیں اس دن، اگر کمر درد اقرب ہو تو پھر آپ نے یہ عمل نہیں کرنا، تو باقی آپ عمل کریں گے انشاءاللہ بہت اتھینٹک مجرب عمل ہے، آپ کے ہر مسائل دور کرے گا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو اس کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے، اس کو سبسکرائب کیجئے۔